آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اللہ، دنیا نے دیکھا ایک وقت آیا زمانہ خراب ہو چکا تھا، زمانے کا نظام درہم و برہم ہو چکا تھا، مالدار غریبوں کو ستا رہے تھے، بیواؤں کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، یتیموں کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، عدل و انصاف دنیا کے پردے سے ختم ہو چکا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ اللہ اللہ، اور بعض ملکوں کا تو یہ حال تھا اللہ اللہ کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اللہ، بیٹیاں پکار رہی تھی، مولا بیٹیوں کو عزت دلانے والا بھیج دے، مولا کوئی بیٹیوں کا حامی و ناصر بھیج دے۔ اللہ اللہ، آخرکار زمانے نے دیکھا عربستان کے شہر مکہ کے خاندان قریش میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی بیوی سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے دوشنبہ صبح صادق کے وقت آقا اس فرش گیتی پر تشریف لائے، مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی گلیاں مہک رہی ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے، مکے کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مصطفیٰ تشریف لائے، ذروں کو نور ملا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے، خطوں کو نور ملا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا باپ بہت دنوں سے بیمار تھا، صبح صادق کے وقت سے بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے صبح صادق کے وقت سے میری بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، صبح صادق کے وقت سے میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ چکا ہے، مصطفیٰ تشریف لائے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے کہہ رہا ہے صبح صادق کے وقت سے میرے گھر سے بڑی حسین خوشبوئیں آ رہی ہیں، اللہ اللہ، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، ذروں کو نور ملا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، خطوں کو نور ملا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، غریبوں کو ان کا حق ملا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، یتیموں کو عزت مل گئی، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، بیواؤں کو عزت مل گئی، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، عدل و انصاف قائم ہو گیا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، بھائی چارگی کو عام کر دیا گیا، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، انسانیت زندہ ہو گئی، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، ذروں کو نور ملا، خطوں کو نور ملا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن تحریر فرماتے ہیں، نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چنتے جھنڈا تا عرش اڑا پھریلا، صبح شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ، مفتی گلفام بہت جلد آنے والے ہیں انشاءاللہ، مفتی گلفام صاحب بہت جلد آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ارے ماشاءاللہ، آپ کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ جو بھائی لوگ کھڑے ہیں آپ بھی کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ یا دل گردے پھیپڑے سب پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کلیجی پیش کر دیں، محبتوں سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، ادھر والے بھی کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، متحی رسول بھائی افضل رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اللہ اللہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اللہ آقا دنیا میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن حضرت سیدہ آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا، چند روز حضرت صوفیہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد یہ سعادت اور نیکی حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہو گئی کہ میرے آقا کو دودھ پلانے کے لیے چن لی گئی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد بن بکر کی چند عورتیں جن میں ایک حلیمہ بھی تھی مکہ شریف بچے لینے کی غرض سے آئی۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کے شیر خوار بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہم ایک دراز گوش اور لاغر اونٹنی پر سوار ہو کر کے مکہ شریف آئے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے سواری کا چلنا دشوار تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اور خود میرا یہ حال تھا کہ مجھے اتنا دودھ بھی نہیں آتا تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ کا پیٹ بھر سکے۔ اللہ اللہ لاغر و کمزور سواری ہونے کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی تھی اور دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ شریف پہنچ گئی تھی، اس لیے ان عورتوں نے سب بچوں کو حاصل کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس وقت میں مکہ شریف پہنچی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بچہ موجود نہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں شمس الضحیٰ کو میں نے لے لیا، بدر الدجا کو میں نے لے لیا، نور الہدیٰ کو میں نے لے لیا، یتیموں کو ان کا حق دلانے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا، عدل و انصاف قائم کرنے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا، ابو بکر کو اللہ اللہ صداقت کا تاج دینے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا، عمر کو اللہ اللہ شجاعت عطا کرنے والے مصطفیٰ کو میں نے لے لیا۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کریم کو لے لیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے مصطفیٰ کو لے لیا۔ اللہ اللہ اب ذرا توجہ کریے گا، زمانہ کہتا ہے ان عورتوں نے مصطفیٰ کو نہیں لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ان کی خدمت کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ اللہ اور عرض کرنا چاہوں گا حضرت حلیمہ نے مصطفیٰ کو لے لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے میرے مصطفیٰ نے حضرت حلیمہ کی خدمت کو پسند فرما کر ان کا دودھ نوش فرما کر ہمیشہ کے لیے رضاعی ماں ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی میرے مصطفیٰ سبز حریر پر سیدھے سو رہے تھے اور آپ کا جو دہنا ہاتھ مبارک آپ کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور آپ سے جو ہے نا بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں آپ کو دیکھ کر آپ پہ فدا اور فریفتہ ہو گئی، آپ کے قریب پہنچی، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ نے اپنی دونوں مبارک آنکھیں کھول دی اور مسکرائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جیسے ہی مصطفیٰ مسکرائے آنکھیں کھولی آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی شعاعیں آسمان تک پہنچی۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے فرط محبت میں مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دہنی چھاتی مصطفیٰ کے منہ مبارک میں دے دی۔ اللہ اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کی برکت سے مجھے اس قدر دودھ اترا کہ میں تعجب میں پڑ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے جس قدر چاہا پیا، پھر میں نے بائیں چھاتی مصطفیٰ کو پلانا چاہی تو مصطفیٰ نے پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آقا کریم دودھ پیتے تھے تو دہنی چھاتی کا پیتے تھے، بائیں چھاتی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ 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 تعالی نے اپنے محبوب کو تمام علوم کے خزانوں کو عطا فرما کر پیدا فرمایا تھا۔ میرے مصطفیٰ بچپن ہی میں جان رہے تھے کہ حلیمہ کا ایک بیٹا
شیر خوار بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، اس کے لیے بائی چھاتی کا دودھ چھوڑ دیتے تھے اور عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی۔ پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ نے زمانے کو بتا دیا کہ محمد عربی کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ حق والوں کو ان کا حق دلانے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں یاد رکھو نبی سے اپنی محبت کے رشتے مضبوط کرو۔ میری بات ختم ہے، سن لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے رشتے مضبوط، اپنی محبت کے رشتے مضبوط کرو۔ یقین جانو باپ کا رشتہ ہے، یقیناً ہے، بھائی کا رشتہ ہے، دوست کے رشتے ہیں، چاچا پھوپا خالو ماموں ہیں، لیکن یہ سب رشتے عارضی ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہوگا تو سارے رشتے قبر تک جائیں گے آپ کی، اور قبر پر مٹی ڈالیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تیرے اللہ نے تجھے اسی مٹی سے پیدا فرمایا تھا اور تیرے اللہ نے تجھے اسی مٹی میں ملا دیا، اور تیرا اللہ جب چاہے گا تجھے اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ اللہ اللہ، سارے رشتے تمہارے قبر تک جائیں گے۔ جن کے ساتھ بیٹھ کر کے رات کے 11 12 بجے تک تم واٹس ایپ چلاتے ہو، ٹویٹر چلاتے ہو، انسٹاگرام چلاتے ہو، ٹیلی گرام چلاتے ہو، وہ سارے رشتے تمہارے قبر تک جائیں گے، قبر سے سب واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ قبر میں تمہارے ساتھ ہوگا تو وہ کسی دنیا دار کی محبت کا نہیں، احمد مختار کی محبت کا ہے۔ اس لیے لوگوں آدھی روٹی کھاؤ، مصطفیٰ سے محبت کے رشتے مضبوط کر کے جاؤ۔ جب تمہیں غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، قبر میں رکھ دیا جائے اور فرشتے فرمائیں من ربوکا، بتا تیرا رب کون ہے، مادودو کا پتا تیرا دین کیا ہے، اتنے میں آقا تشریف لے کر کے آ جائیں گے۔ فرشتے فرمائیں گے پتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، پتا ان کا میلاد مناتا تھا یا نہیں مناتا تھا، پتا ان کے جلسے میں جا کر کے بیٹھتا تھا یا نہیں بیٹھتا تھا۔ اگر غلام مصطفیٰ ہوگا مچل جائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، مشکل جواب میں ہے۔ اللہ 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 اللہ، جائیے مصطفیٰ سے رشتے مضبوط کر کے، اور دنیا والوں کو بتا دیجئے دنیا داری تمہیں مبارک ہو، دنیا داری تمہیں مبارک، زمینداری تمہیں مبارک، ہمیں مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ مبارک۔ اس لیے کہ جب قبر میں فرشتے فرمائیں گے بتا کیا کہتا تھا، تو ہم کہیں گے صبح کو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے، شام کو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے، اگر کوئی غم ہو جائے تو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے، اگر کوئی خوشی ہو جائے تو مصطفیٰ کو یاد کرتے تھے۔ فرشتوں ہم سے پوچھتے ہو، ہمارا تو یہ طریقہ رہا ہے، ہمارا تو یہ عمل رہا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے ساتھ بولے انہیں جانا، انہیں مانا۔ جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ محبت کا ثبوت دے گا۔ بولے جب
فرشتے فرمائیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو ہم کہیں گے انہیں جانا، ہاتھ اٹھائیں، انہیں جانا، ایک ایک کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان